السلام علیکم ویورز اینڈ ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، ایک دم خیریت سے ہوں گے۔ تو جی جناب، ویلکم ٹو بیک مائی چینل ناولز ہب۔ تو جی ہم لوگ کا جو ناول ہے لیسا از قلم امامہ شفیق قریشی، چلے جی پڑھتے ہیں اس ناول کے آج کی ہماری نوی قسط کی جانب۔ سکھر عالمی ٹاور کے پاس گزرتے وہ دونوں محو گفتگو تھے۔ شیان کے ہر پابندی کے باوجود بھی وہ رات کے اندھیرے میں کھڑکی سے کود کر افزا کے پاس پہنچا تھا۔ آخرکار اس نے وعدہ کیا تھا جسے ہر حال میں اسے نبھانا تھا۔ ایک بات بتاؤ، تم انہیں کیسے ڈھونڈوں گی؟ تمہیں تو اپنے والدین کا نام تک نہیں پتا، گھر کا پتہ معلوم ہے مجھے۔ کیسے؟ وہ حیران ہوا تھا۔ موم اپنی فرینڈ سے ڈسکس کرتی رہتی ہے، ان کے فرینڈ کی بیٹی میری دوست ہے، بس اسی سے پتہ چلا لیا۔ کافی عقل مند ہو گئی ہو تم، احنف نے اسے سراہا تھا۔ شروع سے ہوں، افزا نے ایک ادا سے بالوں کو جھٹکا دیا تھا، وہ بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ بہت ڈھونڈنے پر بالآخر انہیں گھر مل ہی گیا تھا۔ آپ حاجی جی کے گھر جانا چاہتے ہیں؟ اس راہگیر نے مشکوک نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ دونوں کی ڈریسنگ، خاص کر افزا کی ڈریسنگ نے اسے شک کرنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ ہمیں ان سے کچھ کام ہے، احنف نے بہت محتاط انداز میں کہا تھا۔ یہاں سے بائیں طرف دوسرا گھر ان کا ہے۔ ان پر اچکتی نگاہ ڈالے وہ آگے بڑھا تھا۔ یہ تو بہت عجیب سی جگہ ہے، مجھے تو وحشت ہونے لگی ہے۔ افزا نے گھبرا کر احنف کی جانب دیکھا تھا۔ تو پھر واپس چلے؟ احنف نے ترچھی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا تھا۔ ہرگز نہیں، وہ فوراً بگڑی تھی۔ ویسے ایک بات کہوں تم سے؟ وہ ڈرتے ڈرتے گویا ہوئی تھی۔ ہاں بولو۔ کیا تمہاری مام تمہارے فادر سے عمر میں بڑی تھی؟ میرا مطلب ہے کیا وہ زیادہ خوبصورت نہیں تھی؟ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ نہیں، وہ اصل میں تمہارے فادر بہت ینگ ہے اور اس نے لمبا وقفہ لیا تھا اور احنف نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا، شاید تھوڑے سے ٹھرکی بھی ہے۔ میرا مطلب دیکھو نا، میں دوست ہوں تمہاری اور مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ لمحے بھر کے لیے بھی انہوں نے نگاہیں نہیں ہٹائی۔ احنف نے بمشکل اپنے امڑتے کہے کو روکا تھا۔ اب اسے کیا پتا تھا کہ شیان کیوں سے گھور رہا تھا۔ ہاں کہہ سکتے ہیں، تم تو انہیں زیادہ بہتر جانتی ہوگی۔ آخرکار تمہاری ماں کے دوسرے شوہر جو ہے۔ اس نے حد تک سے سر جھٹکا تھا۔ افزا کے ماتھے پر فوراً بل پڑے تھے۔ نہیں ہے نا، تم غلط ہو۔ چھوڑ یار، یہ سب فی الحال تمہارا مسئلہ حل کرتے ہیں۔ ہاں لیکن تم میری بات، میں نے کہا نا کہ چھوڑ دو، ابھی ہم صرف تمہارے بارے میں بات کریں گے۔ وہ اس کی سن ہی نہیں رہا تھا، منہ بنائے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ گیٹ کے پاس کھڑے ہوتے ہی احنف نے بیل بجائی۔ کچھ دیر بعد گیٹ کھولا گیا تھا۔ جی کس سے ملنا ہے؟ اس آدمی نے مشکوک نگاہوں سے ان دونوں کو سر تا پیر گھورا تھا۔ ہمیں حاجی جی سے ملنا ہے۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے احنف نے بہت عام سے لہجے میں کہا تھا۔ کیوں؟ اس شخص کا لہجہ مزید سخت ہوا تھا۔ کام ہے کوئی؟ کیا کام ہے؟ وہ دراصل ہم بہت دور سے آئے، حاجی جی سے ایک اہم مسئلہ پوچھنا ہے۔ یہاں ہوں گے یا پھر مسجد میں؟ اپنی طرف سے احنف نے بہت سمجھداری کا سوال پوچھا تھا، اس بات سے انجان کہ یہ سمجھداری بری طرح سے اس کے گلے پڑنے والی ہے۔ اچھا تو وہ تم ہو؟ گہری نگاہوں سے احنف کا جائزہ لیتے وہ شخص عجیب طرز سے مسکرایا تھا۔ آپ لوگ اندر آئے نا؟ دونوں نے حیرانگی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا، پھر اندر داخل ہو گئے تھے۔ افزا کو شخص نے نہایت ادب سے ایک کمرے میں بٹھایا تھا، جبکہ احنف کو آگے لے گیا تھا۔ وہ گھر کی پچھلی طرف بنا ہوا ڈیرا تھا، جہاں زمینوں کے معاملات سے لے کر لوگوں کے مسئلے تک حل ہوتے تھے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اسے طبیلے میں لایا گیا تھا۔ بھینسوں کے گوبر کی بدبو سے اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ یقیناً کچھ تو غلط تھا، اس کا دماغ اسے بار بار یہی سگنل دے رہا تھا۔ احنف، وہاں اب 3 سے 4 لوگ اور آ گئے تھے۔ ایک شخص کے ہاتھ میں تو بندوق بھی تھی۔ احنف کو اب ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ شرم نہیں آتی تجھے؟ لڑکیوں کو ورغلاتا ہے اور پھر انہیں اغوا کرتا ہے۔ ایک آدمی نے اسے گریبان سے پکڑا تھا، جبکہ دوسرے نے اس پر بندوق تانی تھی۔ احنف صاحب کی تو سٹی بالکل گم ہو چکی تھی، اسے یاد بھی نہیں تھا کہ وہ زندہ رہنے کے لیے سانس لینا بھی ضروری ہے۔ چودھری صاحب کو فون کرو اور بتاؤ کہ ان کی بیٹی یہاں صحیح سلامت پہنچ چکی ہے اور یہ لڑکا ہمارے قبضے میں ہے۔ احنف کا سارا وجود تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ یقیناً ان لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ دیکھے، آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں وہ نہیں ہوں، وہ بس رو دینے کو تھا۔ بیٹا تو اب اپنی خیر منا، اس عمر میں لڑکیوں کو ورغلا کر نکاح کرتا ہے؟ حاجی جی کا اس لیے پوچھ رہا تھا نا، تجھے کیا لگا وہ تیرا ساتھ دیں گے؟ ارے ہم تو کتنے دنوں سے تیرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ لڑکی کو بھگا کر لایا ہے نا؟ بندوق کو اس کے دل کے مقام پر رکھی وہ آدمی گھبرایا تھا۔ احنف کا دل بس بند ہونے کے قریب تھا۔ آپ لوگوں کو شدید قسم کی غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو بس یہاں ایک مسئلے کا حل پوچھنے آیا تھا۔ وہ لڑکی میری بیوی ہے، میں اسے بھگا کر نہیں لایا۔ سب گھر والوں کی رضامندی سے ہماری شادی ہوئی ہے۔
میں کسی چودھری صاحب کو نہیں جانتا، اس کے جذبات اتنے ارزاں نہیں تھے کہ وہ افضا کو اپنی بہن بنا لیتا۔ وہ لاکھ انکار کرے مگر اس کے دل کے کسی کونے میں وہ موجود تو تھی۔ بکواس بند کرو ورنہ یہی بھون دوں گا تجھے۔ وہ دل میں ہزار بار افضا کو ملامت کر چکا تھا۔ کس قسم کے جنگلی خاندان سے تعلق تھا اس کا؟ بھائی رحم کرو مجھ پر، اسے رکھنا ہے تو رکھ لو، مجھے جانے دو، ویسے بھی تمہاری خاندان کی ہے۔ وہ منت پہ اتر آیا تھا۔ چپ کر کے بیٹھ یہاں پر، ایک لفظ بھی کہا تو ساری گولیاں تیرے سینے میں اتار دوں گا۔ وہ چہرے پہ دنیا جہاں کی بے چارگی سجائے وہی زمین پہ بیٹھ گیا تھا۔ اگلے 10 منٹ ایسے ہی گزرے تھے۔ وہ لوگ کبھی ادھر جا رہے تھے تو کبھی ادھر، باقی کے آدمی وہاں سے جا چکے تھے۔ اب صرف ایک ہی شخص اس کے سر پر مسلط تھا جس کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ یہی موقع تھا یہاں سے بھاگنے کا، ورنہ وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے وہ برق رفتاری سے وہاں سے بھاگا تھا۔ اوئے پکڑو، لڑکا بھاگ گیا۔ وہاں اب کوہرام مچ چکا تھا۔ وہ بس میزائل کی سپیڈ سے آگے بھاگ رہا تھا۔ اگر تو یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا تو غازی کہلاتا، اور اگر کسی نے پیچھے سے گولی چلا دی تو پھر شہادت کے رتبے پہ فائز ہو جاتا۔ ڈیرے کے گیٹ کے پاس پہنچتے وہ تیزی سے اس کمرے میں گیا جہاں افضا بیٹھی ہوئی تھی۔ چلو، اس کا ہاتھ پکڑے احنف نے تیزی سے کھینچا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ بالکل بوکھلا گئی تھی۔ یہ لوگ پاگل ہے، چلو یہاں سے۔ وہ مسلسل سے باہر کی جانب کھینچ رہا تھا۔ جوس تو پینے دو کم از کم۔ احنف تو بس اس شہزادی کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ یہاں اس کی جان داؤ پر لگی تھی اور محترمہ کو جوس پینے کی پڑی تھی۔ ابھی 2 سیکنڈ میں یہاں سے نہیں نکلے تو یہ لوگ میرا خون پی جائیں گے۔ اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لایا تھا۔ باہر محافظوں کی فوج کھڑی تھی۔ کسی کے ہاتھ میں بندوق تھی تو کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا۔ اس کے سارے گناہ مانو سزا کی صورت میں اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ لڑکی کا ہاتھ چھوڑو اور خود کو ہمارے حوالے کر دو، خونخوار آواز میں سے دھمکی دی گئی تھی۔ اس کے پیر بری طرح لرزنا شروع ہوئے تھے۔ خبردار، جو کسی نے کوئی حرکت کی تو میں اس لڑکی کو مار دوں گا۔ احنف نے افضا کو اپنے آگے کھڑے کرتے جیب سے چاقو نکال کے اس کی گردن پہ رکھا تھا۔ اس چاقو سے صبح وہ سیب کاٹ رہا تھا، پھر اس نے انجانے میں اسے اپنی جیب میں رکھ لیا تھا، اور دماغ نے بھی بروقت کام کیا تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ دبا دبا سا غرائی تھی۔ چپ کر جا میری ماں، سارا دن اداکاری کرتی رہتی ہو، آج سمجھ لو تمہارا امتحان ہے۔ دانت پر دانت جمائے احنف نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تھی۔ اوہ اچھا۔ افضا نے فوراً سمجھتے ہوئے ازبات میں سر ہلایا تھا۔ بچاؤ مجھے، بچاؤ اس ظالم سے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو میرے بھائیوں، بچاؤ مجھے۔ اس کی اداکاری کی یہ جوہر احنف کو بہت مہنگے پڑے تھے۔ پکڑو اس لڑکی کو۔ وہ جو صبر کا دامن تھمے کھڑے تھے اپنی معصوم بہن کی آواز پر فوراً حرکت میں آئے تھے۔ ایک آدمی نے پیچھے سے احنف کے سر پر وار کیا تھا۔ وہ چکرا کر نیچے گر گیا تھا۔ احنف، افضا پوری قوت سے چلائی تھی، تمہاری دوستی پہ 100 بار لعنت بھیجتا ہوں میں، میرے ساتھ ہو یا ان کے ساتھ۔ سر کو ہاتھ میں پکڑے وہ بس افضا کو کچا چبانے کے در پر تھا۔ تم نے تو کہا تھا کہ ایکٹنگ کرنی ہے۔ اس کی سو جاری ہو چکی تھی۔ ایکٹنگ کرنے کا کہا تھا، اوور ایکٹنگ نہیں۔ ایک تو اس کا سر چکرا رہا تھا، اوپر سے افضا کی باتیں۔ بند کرو تم اپنی ڈرامے بازی۔ ایک آدمی نے اسی گریبان سے پکڑے سیدھے کھڑا کیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں ہار مانتا ہوں، تم اس لڑکی کو اس کے والدین تک پہنچا دو اور میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ ہاتھ کھڑے کرتے احنف نے گو کے ہار مانی تھی، اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔ لیکن میری ایک التجا ہے، مجھے پتا ہے کہ تم لوگ مجھے مار دو گے، مرنے سے پہلے بس میری آخری خواہش پوری کر دو۔ آنکھیں ٹپ ٹپائے، وہ چہرے پر دنیا بھر کی معصومیت سجائے گویا ہوا تھا۔ کیا ہے تمہاری آخری خواہش؟ آدمی تھوڑا نرم پڑا تھا، اس کے سامنے تھا تو ایک چھوٹا سا بچہ ہی نا، وہ آخرکار ان کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ گانا؟ میں آپ سب کو گانا سنانا چاہتا ہوں۔ اس کی فرمائش پر افضا سمیت سبھی دنگ رہ گئے۔ تو میں شروع کرتا ہوں۔ ہاں، اس نے ایک آنکھ کے اشارے سے افضا کو پیچھے ہٹنے کا کہا تھا، مگر وہ بیوقوف کہاں سمجھتی تھی۔ 1 2 3 4 5 6 7۔ اس نے ایک بار پھر افضا کو اشارہ کیا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھی چلی جا رہی تھی۔ 1 2 3۔ لب بھیچے اس نے ایک بار پھر سے اشارہ کیا تھا۔ 3۔ وہ دانت کچلا کے بولا تھا۔ 1 2 3 بھاگو۔ وہ فل سپیڈ سے بھاگا تھا، مگر افضا صاحبہ بدھ بنے وہیں کھڑی رہی۔ بیوقوف، بھاگو۔ یو ٹرن لیتے افضا کا ہاتھ دبوچے وہ ایک بار پھر بھاگا تھا۔ پکڑو انہیں۔ چوہی بلی کا کھیل ایک بار پھر شروع ہو چکا تھا۔ وہ دونوں بھاگتے بھاگتے بازار کے سنگ پڑ گئے تھے۔ ایک دیوار کی اوٹ میں وہ چھپ کر بیٹھ گیا تھا اور افضا بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ وہ ایک تنگ گلی تھی اور سامنے بڑا سا کوڑے دان پڑا تھا، وہ بآسانی چھپ سکتے تھے۔ احنف، ہم وہاں سے بھاگے کیوں؟ اتنے اچھے لوگ تو تھے، تمہیں پتہ ہے انہوں نے مجھے نہایت احترام سے بٹھایا اور گنے کا جوس بھی پلایا۔ وہ اسے بس دیکھ کر ہی رہ گیا تھا۔ اچھے تو لگیں گے نا تمہیں، تمہارا تعلق بھی تو ان جنگلیوں کے قبیلے سے ہے۔
اگر وہ لڑکی نہ ہوتی تو یقیناً وہ اس کا سر پھاڑ چکا ہوتا۔ ابھی قبیلے کیا ہوتا ہے، ہم جب سے پاکستان آئے تب سے تم نئے نئے لفظ بولنے لگے ہو۔ مجھے تو لگا تھا کہ میری اردو بہت اچھی ہے، مگر میری اردو تو… میری ماں پلیز چپ ہو جاؤ۔ احنف نے باقاعدہ اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ اچانک ہی اس کا سر بری طرح چکرانے لگا۔ اس نے فوراً سر کی پشت پر ہاتھ رکھا تھا، وہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ احنف، وہ خوف زدہ سے چلائی تھی۔ اتنے میں ایک تیز دھاڑ خون کی لکیر اس کی ناک سے بہہ نکلی۔ اس کے گلے میں تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ اسے گلے میں تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ کھڑے ہوتے ساتھ ہی احنف نے زمین پر تھوکا۔ اس کے منہ سے بھی خون نکلا تھا۔ احنف، یہ کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ ہانپتے وجود کے ساتھ افزار قطار رو رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں۔ جیب سے رومال نکالے اس نے پہلے اپنے چہرے سے خون صاف کیا تھا۔ اب وہ گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ پانی گلے میں مانو کانٹے چبھنے لگے تھے۔ اس پر نقاہت سی طاری ہوئی تھی۔ احنف، تم رکو، میں پانی لاتی ہوں، ڈھونڈو انہیں، یہی کہیں ہوں گے۔ اس کرخت آواز نے دونوں کی رنگت سفید پڑی تھی۔ چلو یہاں سے۔ وہ افزا کا ہاتھ پکڑے پھرتی سے وہاں سے بھاگا تھا۔ بھاگتے بھاگتے وہ دونوں مین روڈ کے سمت بڑھ گئے تھے۔ احنف نے اب اپنی سکت کھو دی تھی۔ وہ وہی روڈ کے بیچوں بیچ لڑکھڑا کر گرا تھا۔ احنف، پلیز اٹھو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ پلیز کوئی مدد کرے۔ افزا بالکل حواس باختہ ہو چکی تھی۔ حارث جی پلیز گاڑی روکیں۔ حلیمہ کے کہنے پر حارث نے فوراً گاڑی روکی تھی۔ وہ لوگ اب بھاگ کر احنف اور افزا کے جانب آئے تھے۔ پلیز ہماری مدد کریں، میری دوست کی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ حارث جی نہ جانے کیوں وہ تڑپ گئی تھی۔ وہ ان گڑیا کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ حارث نے احنف کو سہارا دیا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا مجھے۔ وہ اس حالت میں بھی لمحے بھر کو بہت زیادہ گھبرا گیا تھا۔ احنف، تم؟ میں بالکل ٹھیک ہوں افضل، بس سر پہ چوٹ آئی، اسی وجہ سے۔ ایک کام کرتے ہیں، ساتھ میں ہی ڈسپنسری ہے، وہاں چل کر مرہم پٹی کروا لیتے ہیں۔ حارث نے اسے سہارا دے گاڑی میں بٹھایا تھا۔ احنف نے اس بار کوئی احتجاج نہیں کیا تھا۔ ڈسپنسری جا کر اس کی مرہم پٹی کی گئی تھی۔ اس وقت وہاں کوئی ڈاکٹر موجود نہیں تھا، بس ایک نرس ہی موجود تھی۔ اس کا احنف نے لاکھ شکر ادا کیا تھا۔ افضل بس ضد تھی کیونکہ اسے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، مگر احنف اپنے موقف سے ذرا برابر پیچھے نہیں ہٹا تھا اور آخر کار وہ جیت بھی گیا تھا۔ آپ لوگ اس شہر کے رہنے والے ہیں؟ حارث نے بہت نرمی سے احنف سے دریافت کیا تھا۔ نہیں، ہم لوگ کینیڈا سے یہاں چھٹیاں منانے آئے ہیں، کبھی کسی شہر تو کبھی کسی۔ بس آج اچانک سے کچھ لوگوں نے ہمیں پکڑ لیا اور مارنا شروع کر دیا، اسی وجہ سے یہ چوٹ۔ حاجی جی کا نام تو بھول سے بھی اپنی زبان پر نہیں لایا تھا۔ اس علاقے میں ہوا یہ سب؟ حارث کے سوال پر احنف نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ کس کی اتنی جرت ہو سکتی ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ ان لوگوں کو پہچان سکتے ہو؟ جی بڑی مہربانی جی، بس اب ہمیں جانے دیجیے۔ وہ شدید بیزار ہو چکا تھا۔ اب کسی مزید قسم کا بکھیرا وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ایسے کیسے جانے دیں؟ آپ ہمارے مہمان ہیں اور ہمارے علاقے میں ایسے کوئی غنڈہ گردی کر سکتا ہے؟ تو میرے ساتھ ڈیرے پر چلو اور مجھے مہمان نوازی کا موقع دو۔ یہاں پر کیا سب کا ڈیرا ہے؟ ایک تو بھگت ہی آیا تھا اور دوسرا بھگتنے کی طاقت اس میں نہیں تھی۔ سب کا تو نہیں، لیکن میرے سسر کا بہت بڑا ڈیرا ہے۔ تم لوگ میرے ساتھ وہاں پر چلو، پھر ان لوگوں کو بھی دیکھ لیں گے۔ اور میری دوست؟ وہ میری بیگم کے ساتھ گھر جائے گی۔ لڑکیاں ڈیرے پر نہیں جاتی۔ احنف کو ناچار ماننا ہی پڑا تھا۔ اس میں ویسے بھی سفر کرنے کی سکت نہیں تھی۔ حلیمہ کی رہنمائی میں افضل قدم قدم آگے چل رہی تھی۔ اس نے گھر پر ایک ستائشی نگاہ دوڑائی۔ گھر بہت زیادہ بڑا نہ صحیح، مگر نفیس ضرور تھا۔ آؤ بیٹا بیٹھو، اسے صوفے پہ بیٹھنے کا کہتی خود اندر گئی تھی۔ افضل مبہوت سے انداز میں سارے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں برآمدہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھر گیا تھا۔ وہ لوگ ہاتھ میں سپارہ پکڑے افضا کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ چیمگویاں بھی جاری تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو مجھے؟ وہ چل کر ان تک گئی تھی۔ کچھ نہیں۔ اس کے اس طرح پاس آنے پر وہ گڑبڑا گئے تھے۔ انہوں نے زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کو اس قسم کے کپڑے پہنے دیکھا تھا۔ وہ ان کے لیے کسی 8ویں عجوبے سے کم نہیں تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ چلو سب اپنا اپنا سبق یاد کرو۔ حلیمہ کے آتے ہی سب نے فوراً ہی اپنی جگہ سنبھالی تھی۔ آؤ بیٹا، آپ فریش ہو جاؤ۔ وہ اسے اندر ایک کمرے میں لے گئی۔ فریش ہونے کے بعد افضا نے حلیمہ کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ آپ یہاں اکیلی رہتی ہیں؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں اور میرے شوہر، نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا گیا تھا۔ اور آپ کے بچے؟ اس سوال پہ حلیمہ کی مسکراہٹ پھیکی پڑی تھی، مگر اگلے ہی لمحے خود کو سنبھال چکی تھی۔ یہ سب میرے ہی بچے ہیں۔ اس نے کھڑکی سے باہر دور ان بچے کو دیکھتے کہا تھا۔ میرا مطلب ہے آپ کے اپنے بچے نہیں ہیں۔ لبوں پر اب بھی مدھم مگر پھیکی سی مسکراہٹ تھی۔ او آئی ایم سوری۔ اسے واقعی افسوس ہوا تھا اتنے خوش اخلاق عورت
को कितनी बड़ी आजमाइश से गुजारा गया था। एक बेटी थी मगर मैंने उसे खो दिया। इसके खो जाने के बाद जैसे सारी बरकतें और रहमतें उठ गई इस घर से। इसके बाद मेरी कोई औलाद नहीं हुई, मुझे उसके ही इंतजार में रखा गया। आज भी इंतजार करती हूँ कि वो एक न एक दिन मेरे पास जरूर आएगी, मगर वो भूल बैठी थी कि इसके सामने इस वक्त कोई अजनबी मौजूद है। वो बस अपना दिल हल्का कर रही थी। हरीज जी कहते हैं कि वो अब जिंदा भी होगी या जिंदा भी नहीं होगी, और होगी भी तो इसे हम याद नहीं होंगे, और अगर याद भी होंगे तो वो यहाँ नहीं आ सकती। मगर मेरा दिल नहीं मानता। आखिर आखिर में इसकी आवाज लम्हे भर को कपकपाई थी। ओ आई एम रियली सॉरी बेटा, मैं पता नहीं क्या लेकर बैठ गई। हलीमा शर्मिंदगी से मुस्कुराई थी। नहीं आंटी, आपको सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, वरना इस दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो बेटियों को बोझ समझते हैं। इसकी आंखों में खिर्चियां चुभने लगी थी। खैर ये सब छोड़ो, मैंने तो तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? अफ़ज़ा, मेरा नाम अफ़ज़ा है। हलीमा बिल्कुल साकित हो गई थी। इसका सारा वजूद मामो जंजीर हुआ था। क्या हुआ आंटी, आप ठीक तो हैं? इसकी आवाज़ पर हलीमा का सकता टूटा था। वो फौरन अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत नाम है। इसने उठकर अफ़ज़ा का माथा चूमा था। अफ़ज़ा लम्हे भर को गड़बड़ा गई थी। इसे इस कदर वालेहाना मोहब्बत की तवक्का नहीं थी। नूर अफ़ज़ा इसके चेहरे को दोनों हाथों में थामे मोहब्बत पाश नजरों से देख रही थी। नहीं आंटी, सिर्फ अफ़ज़ा। इसने फौरन तसल्ली की थी। मेरी बेटी का नाम नूर अफ़ज़ा था, मगर हम उसे अफ़ज़ा पुकारते थे। मतलब पता है तुम्हें अपने नाम का? अफ़ज़ा ने नफ़ी में सर हिलाया था। इसका मतलब है ज्यादा रोशनी, बढ़ती हुई रोशनी, मेरे घर की रोशनी। आखिर में वो रो दी थी। आंटी, अफ़ज़ा फौरन अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। आप प्लीज रोए तो नहीं, इसने हलीमा के आंसू साफ करते कहा था। ओह, आई एम रियली सॉरी बेटा, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। हरी जी ठीक कहते, शायद मैं पागल होती जा रही हूँ। तुम बैठो ना, खाना खाओ। इसे कुर्सी पर वापस बिठाने के बाद अब वो इसे अपने हाथों से निवाले बना बना कर खिला रही थी। अफ़ज़ा छटकी जरूर थी, मगर इसने इनकार नहीं किया। ये मोहब्बत, ये प्यार तो इसे कभी फातिमा से मिला ही नहीं था। ममता का एहसास इसके लिए बिल्कुल गैर शनासा था। खाना खाने के बाद वो उसे अंदर ले गई। हलीमा आज बहुत खुश थी, अपनी फितरत के बरक्स। आज इसने अफ़ज़ा से बहुत सारी बातें की थी। शायद इतना तो वो हारिस के सामने भी नहीं बोलती थी। वैसे तुम यहाँ घूमने आई हो? नहीं, किसी को ढूंढने। किसे? अपने नाम निहाद वालिदैन को। आपको बताया आंटी, आपसे मिलकर मुझे वाकई बहुत खुशी हुई। मेरी नज़र में जो पाकिस्तान और यहाँ के लोगों का इमेज था वो गलत साबित हो गया। यहाँ सब एक जैसे नहीं है। यहाँ हर कोई बेटियों को बोझ नहीं समझता, इन्हें मुसीबत समझ कर सर से उतारा नहीं जाता। आपको पता है, मैं अभी तक अपनी मामा से बहुत नाराज थी, मगर अब मुझे एहसास हो गया कि वो ठीक है। उन्होंने तो मुझे पाला है, वरना मेरे माँ बाप तो शायद मुझे मार देते। अफ़ज़ा ने तलख़ी से सर झटका था। हलीमा को एक लम्हे में बहुत कुछ याद आया था। उसके वालिद के ख्यालात, जिंदगी भर की महरूमियाँ और खलाएं। अगर हारिस इसकी जिंदगी में ना होता तो क्या वो कभी इस मकाम तक पहुंच सकती? सब मर्द एक जैसे नहीं होते। कुछ मर्द हकीकी तौर पे मर्द होते हैं, मगर अफसोस ऐसे मर्द बहुत कम पाए जाते हैं। निहायत ही अफसोस की बात है। हलीमा ने अफसोस से सर झटका था। आपको पता है आंटी, मैं सिर्फ 3 साल की थी जब मेरे माँ बाप ने मुझे जान से मारने की कोशिश की, क्योंकि वो मुझे पालने की इस्तिताअत नहीं रखते थे। इन्हें फिक्र थी कि आखिरकार मेरा जहेज कौन बनाएगा। मैं तो बेटी हूँ, और बेटियां सहारा कहाँ बन सकती है। वो रो दी थी फूट फूट कर। नहीं बेटा, ऐसा नहीं रोते। हलीमा ने तड़प कर उसे गले लगाया था। उसके आंचल में मुंह छुपाए वो मुसलसल सिसक रही थी। फातिमा वक्तन फौक्तन से ये सब बताती रहती थी। मुझे बताओ, क्या नाम है तुम्हारे वालिदैन का, और वो कहाँ रहते हैं? मैं खुद उनका गिरेबान पकड़ूंगी। इतनी प्यारी बच्ची के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? नाम नहीं पता मुझे, मैंने तो इन्हें कभी देखा भी नहीं। हाँ, एड्रेस पता है। अफ़ज़ा ने फौरन अपने बैग से फोन निकाले से मैसेज दिखाया था। हलीमा को अगली सांस नहीं आई थी। ये इसकी मायके का पता था, इसके घर का। वो पल के झपकाए बगैर एड्रेस को देखी चली जा रही थी। तुम्हारी मामा का क्या नाम है? हलीमा को अपनी आवाज की सिखाई से आती महसूस हुई थी। फातिमा। फातिमा गुफरान बलोच। मोबाइल हलीमा के हाथ से छूट कर गिरा था। चेहरा बिल्कुल जर्द पड़ चुका था। इसने फौरन अपने दिल के मकाम पर हाथ रखा था। इसे शदीद तकलीफ महसूस हो रही थी। अफ़ज़ा की गुमशुदगी के बाद फातिमा हर वक्त उसके साथ साथ रहती थी। इस ही ने तो इन्हें ये यकीन दिलाया था कि वो अब कभी नहीं मिल सकती। यकीनन वो किडनैप हो चुकी है। हलीमा के साबिक़ शौहर और ससुर को भी गिरफ्तार किया गया था। मुबहिम सी उम्मीद थी कि शायद अफ़ज़ा इनके पास हो, मगर ये उम्मीद भी जल्द ही खत्म हो गई थी। हर गुजरते साल के साथ सब ने सानेहा को कबूल कर लिया था, सिवाय हलीमा के। कौन सी ऐसी नमाज नहीं थी जिसमें उसने गिड़गिड़ा कर अपनी बेटी को नहीं मांगा था। इसकी जबान तो हर वक्त अफ़ज़ा का विर्द करती थी। इसकी आंखें तो हर लम्हा उसके गम में डूबी रहती थी। आंटी, संभाले खुद को। हलीमा की बिगड़ती हालत देख वो हद से ज्यादा घबरा गई थी। मैं किसी को बुला कर लाती हूँ।
इससे पहले वो उठती तो हलीमा ने उसकी कलाई थाम ली थी। कहीं मत जाओ, मेरे पास रहो, बस तुम मेरी अफ़ज़ा हो, मेरी बेटी हो, मेरे घर की रोशनी हो। फातिमा मेरी बहन है। इसका जिस्म एकदम ढीला पड़ा था, आंखों में बेयकीनी का तासुर उभरा था। अगले हिला में अपना आप हलीमा से छुड़वाती हुई पीछे हटी थी। ये क्या कह रही है आप? इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। तुम मेरी बेटी हो, मेरी आंखों की रोशनी हो। हलीमा ने कदम आगे बढ़ाया था, मगर अफ़ज़ा दबक कर फौरन पीछे हटी थी। ये किस किस्म का मजाक है? मैंने अपनी आपसे अपनी ज़ाती मसाइल ज़रूर डिस्कस किए हैं, मगर इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप मेरे एहसासात का मजाक उड़ाएं। मैं मजाक नहीं उड़ा रही। सालों पहले मैंने खो दिया था तुम्हें। फातिमा ने जान कर किया ये। उसने मुझसे मेरी औलाद छीन ली। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूंगी। बस कर दे, बस कर दे। मुझे आपकी किसी बात को यकीन नहीं है। वो चिल्लाती हुई वहां से भागी थी। हलीमा भी आवाज़ देती इसके पीछे भागी थी। गेट पे कदम नहीं रुके थे, बल्कि अहनफ साहब की सांस भी रुक गई थी। ये डेरा है, अंदर आओ। इसने अब डेरे के अंदर नहीं बल्कि कब्र के अंदर ही जाना था। ये तो वही लड़का है जो अभी यहाँ से भागा था। एक शख्स ने आगे बढ़ते फौरन गिरबान से पकड़ा था। क्या मतलब? हारिस के माथे पे बल पड़े थे। ये चौधरी साहब की लड़की को भगा कर लाया था यहाँ निकाह करने के लिए? नहीं, मेरी तो 7 पुश्तों ने भी कभी कोई चौधरी साहब को नहीं जानता। आज का दिन ही खराब था, बल्कि इसकी तो किस्मत ही खराब थी। मौत की कुएं से बचने के बाद वो खुद मलकुल मौत के साथ चलकर वापस यहाँ आया था। किस कदर जल्दी थी इसे मरने की। क्या सच में तुम इस लड़की को भगा कर लाए हो? हारिस की आवाज कदर ऊंची थी। वो जितना मर्जी तहम्मुल मिजाज सही, मगर था तो बलोच ही। अल्लाह की पनाह, मैं उसे कैसे भगा कर ला सकता हूँ? हाँ, अलबत्ता वो ये काम कर सकती है। वो इधर उधर देखते भागने के लिए पर तोड़ रहा था, मगर इस वक्त इसका गिरबान इस वक्त उस आदमी की सख्त गिरफ्त में था। अंदर लेकर चलो इसे। हारिस के हुक्म पर वो आदमी अब घसीट कर इसे अंदर लेकर जा रहा था। ये तुम ठीक नहीं कर रहे मेरे साथ। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। अपना आप छुड़वाते हुए अब धमकी पे उतर आया था। वही धमकी जो आज तक सबको देता आया था। कौन है, कौन है भी तू? गेट के अंदर उसे लाकर छोड़ते उस आदमी ने गुस्से से पूछा था, जबकि हारिस बिल्कुल खामोश था। हन, मैं अहनफ मीर अहमद हूँ। मेरा बाप एक बहुत बड़ा आदमी है। उसे अगर पता चल गया ना कि तूने मुझे हाथ लगाया तो जेल में डलवा देगा तुम सबको। शयान मीर अहमद मेरे बाप का नाम। हाथ उठाकर इसने बड़े मगरूर अंदाज में धमकी दी थी। जवाबन उसे जबरदस्त तमाचा पड़ा था। तेरा बाप जो भी हो, ये हमारा इलाका है। यहाँ की पुलिस भी हमारी और जेल भी। इसे गर्दन की पुष्ट से दबोचे वो आदमी अब इसे घसीटते हुए आगे ले जा रहा था। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। वो मुसलसल मज़ाहमतें कर रहा था, मगर इसकी एक न सुनी गई थी। इसे तबीले में लाकर पटखा गया था। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं बेकसूर हूँ। मैं किसी को भगा कर नहीं लाया। सच सच बताओ, तुम मेरे बाप से मिले हुए हो ना? सारी हीरोगिरी तो वैसे भी उड़नछू हो चुकी थी। अब सिर्फ वो मिन्नतें बाकी रहती थी। अंकल, मेरी बात का यकीन करें। आप तो मुझे बहुत समझदार लगते हैं। मेरा यकीन करें, वो लड़की मेरी दोस्त है। हम कनाडा में रहते हैं। यहाँ सखर में किसी को ढूंढने के लिए आए हैं। हारिस को देखते हुए उसकी तरफ लपका था। इन सब में वही उसे कुछ समझबूझ वाला लगता था। किसे ढूंढने के लिए आए हो? मेरी दोस्त के वालिदैन। उन्होंने बचपन में उससे उसकी खाला के पास छोड़ दिया था। हम तो उन्हें तलाश करते करते यहाँ तक आ गए थे। हमें किसी ने गलत पता बता दिया कि ये वो घर नहीं। मुझे यकीन है मेरी दोस्त के घर वाले इतने जंगली, मेरा मतलब है कि इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं? जबान तो वैसे भी मासूम थी, कहीं भी फिसल जाती थी, मगर इसने फौरन ही जबान के जुमले की तसही करने का हुक्म दिया था। सदशिका जबान समझ गई। न जाने सामने वाला शख्स भी समझा था कि नहीं। नाम क्या है तुम्हारी दोस्त की वालिदैन का, और कहाँ रहते हैं? नाम तो नहीं पता, मगर हाँ एड्रेस पता है। अहनफ ने फौरन मोबाइल निकाल कर इसके सामने किया था। सच शुक्र कि अफजा ने इसे मैसेज सेंड कर दिया था। ये तो उसी के घर का पता है। मुझे नहीं मालूम, सच में यही सेंड किया है। आप चाहे तो मेरी दोस्त से पूछ लें। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ, लेकिन तब तक तुम यही रहोगे। हाँ, मैं यही हूँ। 1 इंच भी नहीं हिलूंगा यहाँ से, मगर आप अपने आदमियों से कह दे कि मुझे गरीब पर रहम करे, मुझे ना मारे। चेहरे पर लाचारी ही लाचारी थी। हारिस ने रहम खाते इस बात में सर हिलाया था। अहनफ की बात की तस्दीक के लिए इसने हलीमा को फ़ोन किया था ताकि वो इस लड़की का पूछ सके, मगर फ़ोन हलीमा ने नहीं बल्कि किसी बच्चे ने उठाया था। और जो कुछ बच्चे ने कहा था, इसे सुनते ही हारिस के आसाब बिल्कुल शल हो गए थे। वो एक लम्हा भी ज़ाय किए बगैर वहां से भागा था। हारिस जब घर के अंदर दाखिल हुआ तो बरामदे में बच्चों का जमकर इकट्ठा था। वो भागकर आगे गए। हलीमा जी, वो जमीन पर बैठी ज़ारो कतार रो रही थी। उसके साथ ही अफजा बैठी थी, जिसका हाथ हलीमा की गिरफ्त में था। क्या हो रहा है यहाँ? हारिस की आवाज़ पे जमघटा हटा था। आपकी बेगम पागल हो चुकी, संभाले इन्हें।
وہ اب بھی اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی مگر حلیمہ اسے چھوڑنے پر کسی صورت راضی نہیں تھی۔ حلیمہ جی یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ حارث نے فوراً سے اسے پیچھے کی جانب کھینچا اور کھڑا کیا تھا، ساتھ ہی بچوں کو بھی وہاں سے جانے کا کہا تھا۔ میں کہیں نہیں جانے دوں گی، میں اپنی بیٹی کو کہیں نہیں جانے دوں گی، یہ میری بیٹی، یہ ہماری بیٹی ہے۔ وہ بالکل آپے سے باہر ہو گئی تھی، وہ بس کسی طرح افزا کو اپنی آنچل میں چھپانا چاہتی تھی تاکہ اسے کوئی چھین نہ لے۔ یہ کیا کہہ رہی ہے آپ؟ حارث کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ پوچھے اس سے، اس کا نام افزا ہے۔ حلیمہ جی ہوش کرے، صرف نام سے کچھ نہیں ہوتا، یہ سب فاطمہ نے کیا ہے، اس نے ہم سے ہماری بیٹی چھین لی۔ آپ کو یاد ہے وہ کیسے اسلام آباد میں ہر وقت ہمارے ساتھ رہتی تھی اور اس نے کہا تھا کہ افزا اب کبھی نہیں ملے گی۔ حارث جی اس نے مجھ سے میری بیٹی چھین لی، یہ سب اس نے کیا۔ او پلیز بس کر دیں، آپ کچھ بھی بولے گی اور میں سن لوں گی۔ میرے ماما کے خلاف ایک لفظ بھی بولا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ آپ میری ماں ہیں؟ اگر کوئی ثبوت ہے تو تب بھی میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ حلق کے بل چلائی تھی، آنکھوں میں خون ہلکورے لینے لگا تھا۔ تم میری بیٹی اور میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ ایک کام کرو، تم فاطمہ کو کال کرو، اس سے پوچھو کہ تمہارے والدین کا کیا نام ہے، ابھی پتہ چل جائے گا۔ اپنے آنسو رگڑتے حلیمہ نے فوراً کہا تھا، اپنی بیٹی کو تو وہ کہیں نہیں جانے دے سکتی تھی، کسی قیمت پر بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، افزا نے فوراً فاطمہ کو کال ملائی تھی جو کہ بر وقت اٹھا لی گئی تھی۔ فون کو اس نے اسپیکر پہ رکھا تھا۔ افزا میری جان، شکر ہے تم نے مجھے کال تو کی۔ ہاں، جہاں حارث فاطمہ کی آواز سن کر دنگ رہ گیا تھا وہی حلیمہ نے سختی سے آنکھیں میچی تھی۔ میں آپ کے پاس آ رہی ہوں ماما، مجھے یقین آ گیا کہ آپ ٹھیک کہہ رہی تھی، آپ نے جو بھی کہا وہ ٹھیک ہے۔ میرے ماں باپ نے مجھے بوجھ سمجھ کر اپنے سر سے اتار دیا، وہ مجھے مارنے والے تھے۔ ہاں بالکل میری جان، ایسا ہی ہے، وہ لوگ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، اس لیے تو تمہیں میرے حوالے کیا۔ وہ عجیب قسم کے لوگ ہیں، تم بس میرے پاس آ جاؤ، کچھ دن میرے ساتھ رہو، پھر واپس کینیڈا چلی جانا۔ ٹھیک ہے ماما، مگر میری ایک شرط ہے، آپ کو مجھے میرے والدین کا نام بتانے ہوں گے۔ افزا میری بات ماما پلیز بس ایک بار بتا دے، دوبارہ تنگ نہیں کروں گی۔ حارث اور حلیمہ، اس نے ناسمجھی سے نام لے لیے تھے۔ افزا کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر زمین پر گرا تھا۔ اس بار اسکرین پوری طرح ٹوٹ چکی تھی، حلیمہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور حارث کی آنکھیں بھی نم تھی۔ وہ اتنے سالوں بعد اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا حارث جی، مجھے میرے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے، جو اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو 40 سال بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوا سکتا ہے، وہ مجھے میری بیٹی سے کیوں نہیں ملوا سکتا؟ حارث نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اس سے پہلے کہ افزا کی جانب بڑھتے اپنے بے قراریوں کا بتاتے، وہ چکراتے سر کے ساتھ زمین پر گری تھی۔ یہ صدمہ واقعی بہت بڑا تھا۔ آخر اس نے کیسے سوچ لیا تھا کہ اس کے ماں باپ نے اس کے سامنے ہوں گے اور وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال جواب کر سکے گی۔ وہ آلتی پالتی مارے کب سے وہی زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ ایک ہاتھ سے اس نے اپنی ناک پکڑی ہوئی تھی جبکہ دوسرے ہاتھ سے وہ زمین پہ آڑی تلچھی لکیریں کھینچ رہا تھا۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونک کر اٹھا تھا۔ ہاں جی، یہ وہی لڑکا ہے۔ ایک بوڑھا آدمی ہاتھ میں لاٹھی پکڑے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ بے شک بوڑھے تھے مگر چہرہ اور آنکھیں بہت غضبناک تھیں۔ احنف لپک کر ان کی جانب بڑھا۔ السلام علیکم حاجی جی، کیسے ہیں آپ؟ پتہ تو چل گیا ہوگا نا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ آپ لوگوں کی مہمان نوازی کا بہت شکریہ، میں اب چلتا ہوں۔ اس کے آگے بڑھنے سے پہلے ہی ایک آدمی نے اسے گریبان سے پکڑا تھا۔ کہیں نہیں جا رہے تم یہی رہو گے؟ یہاں کیوں رہوں گا میں؟ میرا اپنا گھر ہے، میرے گھر والے میرے بغیر مر جائیں گے، بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے، پلیز جانے دو۔ ہاتھوں کو مس کیے منت پہ اتر آیا تھا۔ تم ہمارے مہمان ہو، ہماری نواسی کو ہم تک پہنچایا ہے تم نے، آج رات یہی رہو گے تم، ایک چارپائی یہاں ڈالوا دو۔ اپنے آدمی کو حکم دیتے اب وہ باہر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ افزائن کی نواسی ہے، صحیح ہے یار، میرا کیا قصور ہے، میں نے کیا کیا ہے؟ ظالمو چھوڑ دو مجھے، یہاں کوئی انسان کیسے رہ سکتا ہے؟ سر پکڑے وہ بس زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ ان لوگوں نے تو اس کی چوٹ کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا۔ رات کے وقت وہ چارپائی پہ منہ بسورے لیٹا ہوا تھا، ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھا ہوا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ پیٹ پر تھا، اسے تکیہ تک نہیں دیا گیا تھا۔ بڑی دوغلی ہو تم افزا، کبھی معاف نہیں کروں گا تمہیں۔ میں تم سے شادی نہیں کر رہا، تو اس طرح بدلہ لوگی مجھ سے؟ ان بھینسوں کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیا مجھے، اوپر سے یہ مچھر۔ اس کی دعائیاں عروج پر تھی مگر افسوس سننے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ یقیناً ارمان انکل کی بد دعا ہے یا مسٹر شیان کی، کوئی تو بچا لو مجھے، معاف نہیں کروں گا میں کسی کو۔ سر پکڑے وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ اور چپ کر، کیا بھی لگائی ہوئی ہے؟ ہاں کر لے بھی، آخر یہ تیرا گھر ہے، کہتی تو میں ہوں۔
دماغ پر اس قدر اثر ہو چکا تھا کہ وہ اب بھینس سے باتیں کر رہا تھا۔ ویسے کیا قسمت ہے تمہاری، آرام سے کھاؤ پیو اور سو جاؤ، مجھے تو کھانے کے نام پر وہ دیا گیا جو کسی قیدی کو بھی نہ ملے۔ رات ڈھلتی جا رہی تھی اور احنف کے دکھ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ کوئی انسان نہ صحیح، وہ بھینسوں کو تو اپنا دکھ سنا ہی سکتا تھا نا۔ وہ حلیمہ کی گود میں سر رکھے مسلسل سسک رہی تھی، اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے حلیمہ بھی خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ اس نے افضا کو بہت مشکل سے اپنے صحیح ہونے کا یقین دلایا تھا۔ وہ بار بار حلیمہ کو ہی قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ یہ غفران بلوچ تھے جنہوں نے اسے ساری سچائی سے آشنا کروا دیا تھا۔ بچپن میں جب مجھے بخار ہو جاتا تو میں اپنی ماما کو بلاتی تھی، مگر وہ میرے پاس نہیں ہوتی تھی۔ گرینی میرے پاس ہوتی تھی، وہ میری کیئر ٹیکر تھی، مگر ماں نہیں تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید ساری مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں، شاید میں ہی زیادہ سوچتی ہوں۔ ماں ایسی نہیں ہوتی، ماں تو ایک اولاد کی چھوٹی سی تکلیف پر تڑپ اٹھتی ہے، اور جو نہ تڑپے پھر وہ ماں کیسی؟ حلیمہ نے اس کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ ماما نے کبھی مجھے اپنی گود میں نہیں سلایا، وہ کہتی تھی یہ سب پرانے زمانے کی باتیں ہیں۔ تھوڑی گروم ہو جاؤ افضا، اپنی زندگی جی اور مجھے بھی اپنی زندگی جینے دو۔ حلیمہ کے منہ سے سسکیں نکلی تھی۔ صرف وہی اپنی اولاد کے لیے نہیں تڑپی تھی، بلکہ اس کی اولاد بھی اس کے لیے ایسی ہی تڑپتی رہی تھی۔ میں فاطمہ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اس نے مجھ سے میری اولاد چھین لی نا، میں اب اسے اس کا سب کچھ چھین لوں گی۔ ہر چیز معاف ہے مگر یہ نہیں۔ حلیمہ کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی۔ اولاد کے معاملے میں ایک ماں باقی تمام رشتے بھلا بیٹھتی ہے، اولاد کی محبت ہی ایسی ہوتی ہے۔ عشاء کی نماز کا وقت ہے، چلو اٹھو نماز پڑھتے ہیں۔ حلیمہ نے بہت محبت سے اس کا سر اپنی گود سے اٹھایا تھا۔ میں وہ گڑبڑا گئی تھی۔ ہاں اٹھو چلو۔ حلیمہ نے پیار سے اس کی گال سہلائی تھی۔ میں کیسے نماز پڑھوں، میں نے آج تک کبھی نماز نہیں پڑھی۔ لمحے بھر کو حلیمہ کے اندر کچھ ٹوٹا تھا، یعنی اس کی بیٹی بے نمازی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنی اداسی کو نرم مسکراہٹ میں ڈھالا تھا۔ کوئی بات نہیں، آج سے تم پڑھو گی، مگر مجھے ٹھیک سے نماز پڑھنی نہیں آتی۔ اس بار حلیمہ کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا تھا، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی، مگر اس نے آنسوں کو بہنے نہیں دیے، انہی آنکھوں میں سنبھال کر رکھ دیا گیا تھا۔ یہ موتی بار بہہ کر بے مول ہو چکے تھے، اب انہیں مزید نہیں بہنا تھا۔ اب تو خوشی کے دن شروع ہو چکے تھے۔ کوئی بات نہیں، میں سکھا دوں گی، ہم شروع سے سب سیکھیں گے۔ میں سمجھوں گی کہ میں اپنی 3 سالہ بیٹی کو سب سکھا رہی ہوں، بالکل شروع سے۔ حلیمہ مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا نماز پڑھنا ضروری ہے؟ اس نے منہ بنائے پوچھا تھا۔ فرض ہے اور پڑھنی پڑے گی۔ حلیمہ نے ہاتھ کے اشارے سے اٹھنے کو کہا تھا۔ وہ منہ بنائے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ایسے نہیں، ان کپڑوں میں نہیں پڑھ سکتے، میں تمہیں کپڑے دیتی ہوں، وہ پہنو۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد افضا نے حلیمہ کے ساتھ نماز ادا کی تھی۔ اس رات وہ ڈھیر ساری باتیں کرتے رہے تھے۔ حلیمہ اسی کے پاس سوئی تھی۔ رات کے آخری پہر حلیمہ کے سونے کا یقین کرتے افضا نے چوری چھپے اس کا فون اٹھایا تھا۔ اس کا اپنا فون تو پوری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ باہر برآمدے میں آ کر افضا نے احنف کو کال ملائی تھی۔ اس کی آنکھ ابھی ابھی لگی تھی جو کہ موبائل کے بیپ سے اب اڑ چکی تھی۔ اسے تو یاد بھی اب آیا تھا کہ اس کے پاس فون موجود تھا۔ اف، یہ سر کی چوٹ۔ غیر شناسا نمبر دیکھ اس نے فوراً کال اٹھائی تھی۔ ہیلو احنف، وہ کرن کھا کر اٹھا تھا۔ دھوکے باز، دوغلی کہیں کی ہمت کیسی ہوئی مجھے فون کرنے کی؟ وہ غصے سے پھٹ پڑا تھا۔ آئی ایم سوری احنف، میں نے سب کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر یہ لوگ مان ہی نہیں رہے۔ یہ تمہیں غلط سمجھ رہے ہیں۔ ماما اور ڈیڈ اچھے لوگ ہیں، مگر انہیں پھر بھی ہماری دوستی سمجھ نہیں آ رہی۔ انہیں لگ رہا ہے کہ تم مجھے ورغلا رہے ہو۔ وہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ دوست نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ میں نے ماما سے کہا بھی کہ تم میرے صرف دوست ہو، وہ کہتی ہے لڑکا لڑکی کبھی دوست نہیں بن سکتے۔ ویسے ٹھیک ہی کہتی ہے، تم میرے صرف دوست تھوڑی ہو۔ آخر میں وہ ہنستی تھی۔ صحیح کہہ رہی ہو، میں تمہارا جانی دشمن ہوں نا۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا باپ اور نانا کس قدر جنگلی لوگ ہیں، مجھے جانوروں کے ساتھ قید کر رکھا ہے انہوں نے۔ میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں پر۔ یا اللہ، یہ تو بڑا ظلم ہے۔ سچ بتاؤ، مجھے اپنی ماں باپ سے ملنے کی خوشی تو بہت ہے، مگر میرا بھی دم گھٹ رہا ہے یہاں پر۔ عجیب سے کپڑے پہنا دیے، اوپر سے وہ جو ڈیڈ ہے نا، انہوں نے مجھے گلے بھی نہیں لگایا، بلکہ دیکھا بھی نہیں۔ پہلے اتنی بڑی چادر اڑائی، پھر میرے سر پہ ہاتھ رکھا، مطلب کچھ بھی۔ اور وہ جو میری نئی والی ماما ہے نا، انہوں نے مجھے زبردستی نماز بھی پڑھائی۔ ہاں ٹھیک ہے، مجھے ان کی ضرورت تھی، مگر اب نہیں ہے۔ میرا یہاں پر گزارا نہیں ہو رہا۔ وہ سب میرا مسئلہ نہیں ہے، تم بس مجھے یہاں سے نکالو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ احنف کو اس وقت صرف اپنی پرواہ تھی۔ اس کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی، سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی، اسے بس کسی بھی طرح یہاں سے نکلنا تھا۔ ہاں مجھے پتہ ہے، جہاں تم قید ہو وہ لکڑی کا دروازہ ہے جس کے باہر کی پٹخنی لگی ہوئی ہے۔ کیا لگی ہوئی ہے؟ وہ حیران ہوا تھا۔ مطلب دروازہ لاکڈ ہے۔ تمہارا مطلب ہے چٹخنی؟
आंखें घुमाए अहनफ ने तसल्ली की थी। वो जब से पाकिस्तान आया था तब से यही तो कर रहा था। अफजा को सिर्फ वही बोलना आता था जो अहनफ बोलता था। हाँ हाँ वही। दाई दीवार पर एक बड़ा सा हॉल है जो बारिशों की वजह से बन गया था। मतलब दीवार उस हिस्से से टूट चुकी है। बाहर से उन्होंने कपड़ा लगाया हुआ है, तुम उस कपड़े को फाड़ कर बाहर निकल सकते हो। अफजा ने बहुत राजदारी से उसे बताया था। अहनफ ने फौरन नजरें इधर उधर घुमाई। अफजा सच कह रही थी, उसी ने ध्यान नहीं दिया था। तुम्हें ये सब कैसे पता? वो जो न्यू डैड है ना, वो फोन पर बात कर रहे थे तो मैंने सुन लिया। वो कह रहे थे कि उस जगह को इस तरह से कवर करना है कि लड़की को पता न चले। अहनफ का दिल इस वक्त हारिस का गला दबाने का किया था। इसके सामने कितना स्वीट बन रहा था और हकीकत में विलन था। अहनफ तुम बस वहां से निकलो और सड़क के किनारे तक पहुंचो, मैं वहीं आती हूँ। नहीं अफजा, तुम नहीं आओगी। ये तुम्हारा घर है और तुम्हें अब यही रहना है। मुझे अकेला जाना होगा। अहनफ ने कॉल काट दी थी। अफजा बस हेलो हेलो ही करती रह गई। मैं यहाँ नहीं रहूंगी अहनफ, तुम्हारे साथ जाऊंगी। वो फैसला करती वापस पलटी थी। वो सबकी आंखों में धूल झोंकने के बाद बहुत मुश्किल से वहां से निकला था। कदमों की छाप तो दूर, अहनफ तो सांस भी नहीं ली थी, मबादा ऐन मौके पर शहीद ही ना हो जाए। अहनफ सड़क के नुक्कड़ पर वो खड़ी बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। तुम ठीक हो ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो दांत कुचलाते गुर्राया था। मैं साथ जाऊंगी तुम्हारे। तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? यह तुम्हारा घर है, तुम्हारे वालिदैन है। अपनी खुशकिस्मती का अंदाजा है तुम्हें? तुम्हारे माँ बाप एक साथ रहते हैं, खुश है। और क्या चाहिए तुम्हें? तुम, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती अहनफ। अफजा का इसका बाजू पकड़ते इल्तिजा की थी। अहनफ ने फौरन उसका हाथ झटका था। तुम मेरे साथ भी नहीं रह सकती, अपनी उम्र का तो। तुम हर बार उम्र को क्यों दरमियान में ले आते हो? अगर बात उम्र की है तो फिर ठीक है, बस एक बार मुझसे वादा करो कि 24-25 साल की उम्र में मुझे अपना लोगे। वादा करती हूँ इन सालों में अपनी शक्ल तो क्या, अपनी आवाज भी नहीं सुनाऊंगी तुम्हें। उसकी आंखों में जज्बात का समंदर था। वो अपने आंसुओं से उसे बहकाना चाह रही थी, मगर वो अहनफ मीर अहमद था। वो नहीं बहक सकता था। उसे अफजा के जज्बात को लगाम देना आता था, चाहे 1000 टुकड़ों में ही इसका दिल टूट जाए। मैं तुम्हें कोई उम्मीद नहीं दिलाऊंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं अपना सकता। तुम बहुत अच्छी हो और बहुत अच्छा लड़का डिजर्व करती हो। अभी तुम्हें अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी है और अपना करियर बनाना है। इसके बाद देखना तुम्हें बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ। अगर मोहब्बत नहीं कर सकते तो कम से कम मेरी मोहब्बत की तौहीन तो मत करो। वो तड़प उठी थी। देखो अफसा, मुझे अभी अभी इस्लामाबाद जाना है। मुझे अभी बहुत से काम मुकम्मल करने हैं। मुझे अपने बाप को उस औरत के चुंगल से निकालना है। मुझे उनके सामने सारी सच्चाई रखनी है। मैं उनकी आंखों में शर्मिंदगी देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जिस तकलीफ से मेरी माँ गुजरी है, ठीक उसी तकलीफ से वो भी गुजरे। मैं इन्हें टूटता हुआ देखना चाहता हूँ। मैं उन्हें माफी मांगता हुआ देखना चाहता हूँ। हाँ, तुम्हें तुम्हारा साथ दूंगी ना। तुम जो चाहोगे, जैसा चाहोगे मैं वैसा ही करूंगी, मगर प्लीज मुझे अपने साथ ले जाओ। वो रोते हुए अब हाथ जोड़ चुकी थी। अफजा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे जल्द अज जल्द सब ठीक करना है। तुम जानती हो मुझे 90 दिन के अंदर सब ठीक करना है। मेरे पास सिर्फ 90 दिन है, जिनमें से आधे दिन तो गुजर चुके और अभी मैंने तो कुछ किया भी नहीं। उसके लहजे में सिर्फ बेबसी थी। क्या 90 दिन लगा के रखा है तुमने? क्या हो जाएगा 90 दिन बाद? अगर कुछ दिन मजीद गुजर जाएंगे तो कौन सी कयामत आ जाएगी? मर तो नहीं जाओगे ना तुम? अहनफ के पीछे की जानिब धकेलती वो चीखी थी। इसके चेहरे पर एकदम ही जख्मी तासुर उभरा था, मगर अगले ही लम्हे उसने अफजा को एक जख्मी मगर तीखी मुस्कुराहट पास की थी। वो जल भुन गई थी। तुम हंस रहे हो? अफजा की आंखों में बेयकीनी थी। सॉरी। सर को झटकते उसने धीमे लहजे में कहा था। मैं कुछ नहीं जानती, बस साथ जाओगी तुम्हारे मैं बस साथ जाऊंगी तुम्हारे। लहजा हद में था। एनएफ की आंखों में अब लाल खराशें उभरना शुरू हुई थी। अफजा अब हद से आगे बढ़ रही थी। नहीं लेकर जा सकता तुम्हें। तुम हर वक्त मेरे सर पे मुसल्लत नहीं रह सकती। अपना भी खर्चा उठाऊं और तुम्हारा भी। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तुम्हें पता है। तुम मेरे लिए सिर्फ एक बोझ हो, जिसे मैं बस सर से उतारने के लिए यहाँ लाया था। अब बस वापस अपने साथ लेकर जाने का तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अहनफ, अफजा ने गीली कपकपाती आवाज से उसे पुकारा था। क्या अहनफ? अरे तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो। कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे तुम्हें। और तुम हो ही क्या? मैं और है ही क्या तुम में? ना शक्ल ना फिगर। अहनफ, वो बुरी तरह से तड़प उठी थी। तुमसे लाख दर्जे बेहतर लड़की मिल सकती है मुझे, बल्कि मिल चुकी है मेरी कजन से। बहुत पहले ही मेरी मंगनी हो चुकी है मेरी, और वो तुमसे कई ज्यादा हंसी और हयादार है। सो प्लीज मेरी जान अब छोड़ दो। अहनफ ने बाकायदा उसके सामने हाथ जोड़े थे। तुमने पहले तो कभी नहीं, जरूरी नहीं समझा मैंने। तुम मेरे लिए इतनी अहमियत नहीं रखती। इसने लापरवाही से कंधे उचकाए थे। चटा। अफजा ने पूरी कुव्वत से उसका गाल पर तमाचा रसीद किया था। आई हेट यू अहनफ, आई रियली हेट यू। मुंह पर हाथ रखते हुए
روتے ہوئے وہاں سے بھاگی تھی واپس اسی سڑک کی جانب جہاں سے وہ آئی تھی۔ احنف کی زخمی اور بنجر آنکھوں نے بہت دور تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ شکست خور حالت میں واپسی کے لیے روانہ ہوا تھا کہ خمار آلود و زخمی تھی، دل بنجر اور ویران۔ اس نے آج بہت سے سخت اس نے آج بہت سخت و بے رحم الفاظ کا استعمال کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے الفاظ کسی خنجر کے مانند افزا کے دل میں پیوست ہوئے ہوں گے، مگر وہ مجبور تھا، بے حد مجبور۔ ہر اٹھتا قدم اس پر اب بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے پیروں میں جوتے نہیں، لوہے کے راڈ تھے جو اسے ہر قدم پر مزید تکلیف سے دوچار کرواتے۔ ایک غیر شناسا نمبر سے آئے میسج نے اس کے اٹھتے قدم روک دیے تھے۔ یہ وہی نمبر تھا جس سے کچھ دیر پہلے افزا نے میسج کیا تھا۔ تیز چلتی ہواؤں نے اسے زبردست تماچے دے مارا تھا، ایسا تماچا جو جسم سے روح کھینچ نکالے۔ افزا، اس کے لب ہلے تھے اور قدموں میں یکدم تیزی آئی تھی۔ وہ پلٹتے ساتھ ہی بھاگا تھا، اتنا تیز جتنا وہ بھاگ سکتا تھا۔ وہ ہزار بار خود کو اس سے محبت نہ کرنے کی دلائل دیتا تھا اور وہ صرف اپنے ایک عمل سے اس کے تمام تر دلائل کو بری طرح رد کر دیتی تھی۔ افزا، وہ مسلسل چلاتا ہوا بالآخر اس مقام تک پہنچا جہاں وہ تھی۔ آ گئے تم، تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ وہ ایک اونچی عمارت کی چھت تھی جس کی دیواریں بہت چھوٹی تھی۔ وہ دیوار کے اوپر ننگے پیر کھڑی تھی، بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ احنف بھی محض اس کی پشت ہی دیکھ پا رہا تھا۔ وہ اس کی تیز قدموں کی آہٹ سے ہی اس کی آمد کا اندازہ لگا چکی تھی۔ افزا، یہ کیا پاگل پن ہے؟ اس کا سارا وجود انگاروں پہ لوٹ رہا تھا۔ حلق میں گرہیں پڑنے کے باوجود بھی وہ چلایا تھا، حیرت کی بات ہے نا، میری ایک پکار پر تم دوڑے چلے آئے، حالانکہ تمہیں مجھ سے محبت بھی نہیں ہے۔ تیز ہوائیں اس کے کھلے بالوں کے ساتھ اٹکھلیاں کر رہی تھی۔ وہ اس وقت حلیمہ کے دیے ہوئے لیونڈر رنگ کے کھلے لباس میں ملبوس تھی، آنکھیں سیٹ میں موجود ایک ٹاور پر جمی تھی۔ یہ کیا پاگل پن ہے افزا، نیچے آؤ۔ احنف کا دل افزا کی ہتھیلی میں قید تھا۔ اس کا ایک غلط قدم اور احنف میر احمد اپنا سب کچھ ہار جاتا۔ تمہیں تو مجھ سے محبت نہیں ہے، تم تو اپنی کزن کو چاہتے ہو نا۔ ٹھیک ہے احنف، میں تمہاری خوشیوں میں رکاوٹ نہیں بنوں گی، بس میری آخری خواہش پوری کر دو۔ میں تمہاری آنکھوں کے سامنے مرنا چاہتی ہوں، میری آنکھوں میں آخری عکس تمہارا ہوگا۔ اس نے مزید ایک قدم آگے بڑھایا تھا۔ افزا پلیز دیکھو، ایسا کچھ مت کرنا، میں کسی کو نہیں چاہتا، میری کوئی منگنی نہیں ہوئی، تم پلیز نیچے اتر جاؤ۔ وہ بالکل حواس باختہ ہو چکا تھا، نگاہیں افزا کے قدموں پر جمی تھی۔ وہ اس کی زندگی میں دوسری تھی جس نے احنف کو اس قدر بے بس کر دیا تھا۔ وہ اپنی ماں کے بہتے آنسوؤں پر بھی اسی طرح بے بس ہو جاتا تھا، اور آج وہ ایک بار پھر وہی بے بسی محسوس کر رہا تھا۔ جھوٹ، سراسر جھوٹ، تم اپنی کزن سے محبت کرتے ہو۔ اب مجھے روکنے کے لیے یہ سب کہہ رہے ہو۔ وہ کچھ بھی سمجھنے کی حالت میں نہیں تھی۔ وہ انتہائی ضدی تھی، جو اس کا تھا وہ بس اسی کا تھا، کسی تیسرے کی گنجائش قطعاً ممکن نہ تھی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، تم پلیز نیچے اترو، ہم بات کرتے ہیں نا۔ اگر اپنی کزن کو نہیں چاہتے تو پھر کسے چاہتے ہو؟ افزا نے ہلکا سا رخ موڑے پوچھا تھا۔ تمہیں چاہتا ہوں، صرف تمہیں۔ دل کی بات بالآخر زبان پر آ ہی گئی تھی۔ اس اقرار پر ہواؤں نے بھی اپنا رخ تبدیل کر لیا تھا۔ چاند بھی اب سرمئی باتوں کی اوٹ سے باہر آ چکا تھا۔ اب ان دو منچلوں کا راز و نیاز سب سے بڑا شاہد بنا تھا۔ شادی کرو گے مجھ سے افزا پلیز؟ ہاں یا نہ افزا، ہاں یا پھر نہ۔ اس کا پیر اب ہوا میں تھا تو دوسرا دیوار کے آخری سرے پر۔ ہاں، سختی سے آنکھیں میچے وہ ہار گیا تھا۔ افزا حارث بلوچ نے اسے ہرا دیا تھا۔ افزا کے لبوں پر پہلی بار فاتحانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ وہ چٹان کو تسخیر کرنے کا ہنر جانتی تھی۔ سورج کی شفاف کرنوں میں اس کے پالش شدہ جوتے چمک رہے تھے۔ قدموں کی چھاپ اب تیز ہوتی جا رہی تھی۔ راستے سے گزرتے ہر ملازم نے اسے سلام پیش کیا تھا۔ وہ آج کئی دنوں بعد ایک بار پھر اپنے باپ سے خوشگوار ملاقات کرنے آیا تھا، جس کی اطلاع وہ پہلے ہی فون پر دے چکا تھا۔ شایان لاؤنج میں ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا مسلسل موبائل پر مصروف تھا جب احنف عین اس کے سامنے سنگل صوفے پر دھڑام سے براجمان ہوا تھا۔ اس کے چمچماتے پالش شدہ جوتے اب لان کی گیلی گھاس کی مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ یہ کہنا زیادہ درست تھا کہ یہ عمل اس نے جان بوجھ کر کیا تھا۔ ان جوتوں سمیت اس نے نہایت شان سے اپنے پیر سامنے موجود شیشے کے نایاب میز پر رکھے تھے۔ شایان نے ایک خفیف نگاہ اس پر دوڑائی تھی، پھر وہ واپس سے اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ داخلی دروازے سے لے کر صوفے تک کے قدموں کے نشانات تھے جسے فی الحال شایان نے نظر انداز کرنا بہتر سمجھا تھا۔ کیوں آئے ہو؟ بالآخر اس خوشگوار گفتگو کا آغاز ہو چکا تھا۔ میرے اکاؤنٹس بند کروا دیے اور کارڈ بھی۔ آپ کو نہیں لگتا یہ زیادتی ہے؟ دونوں ہاتھ گردن کے پشت پر جمائے اس نے بظاہر دکھی انداز میں کہا تھا۔ تم سارے ملک میں ایک انجان لڑکی کو لی آوارہ گردی کرتے پھرو، یہ کیا غلط نہیں ہے؟ موبائل سائڈ پر رکھے
अब वो मुकम्मल तौर पर रेयान की तरफ मुतवज्जे था। महरम और नामहरम का फर्क भूल गए हो या फिर माँ ने हर बार मेरी माँ को दरमियान में ना लाया करें। हाथ उठाए गुस्से से गोया हुआ था। शेयान की जुबान से अनादिल का जिक्र इसे हमेशा ही तकलीफ देता था। वो मेरी बीवी है, वो आपकी बीवी थी। दांत पर दांत जमाए इसने इसलाह करना अपना फर्ज समझा था। सोचा है तुमने जब उसे तुम्हारी हरकतों के बारे में इल्म होगा तो इसे कितना दुख पहुंचेगा। जितनी तकलीफ मुझे हो रही है ना, उससे कई ज्यादा उससे। तकलीफ की बात तो अपना ही करें। आपने जो तकलीफ मेरी माँ को दी है ना, वो मैं कभी फरामोश नहीं करूंगा। शयान ने चंद लम्हे अफसोस से देखा था, फिर उसने एक गहरी और ठंडी सांस ली थी। यहाँ क्यों आए हो? मुझे जायदाद में हिस्सा चाहिए। शयान ने अचंभे से उसे देखा था। वो हर बार सोचता था कि इसकी औलाद इससे ज्यादा नहीं गिर सकती। वो हर बार ही गलत साबित हो जाता था। इसने तो कभी अपने बाप को इस तरह नाको चने नहीं चबवाए थे जिस तरह उसकी औलाद इसे चबवा रही थी। जिसका जाती ख्याल था। क्या चाहिए? यकीनन इसे सुनने में गलती हुई थी। हर गुजरते साल के साथ शायद उसकी समात कम होती जा रही थी। मेरा हिस्सा, मैं अपना बिजनेस करूंगा। वह संजीदा था, बेहद संजीदा। शयान ने सिसरता पैर इस पर एक गहरी नजर दौड़ाई थी। अगले ही लम्हे इसके दाएं गाल पर घड़े ने हल्की सी नुमाइश दिखलाई थी। इसके लब भी आहिस्तेगी से मुस्कुराहट में ढले थे। ये इतने सालों में पहली बार हुआ था जो वो इस तरह मुस्कुरा रहा था। नादिल के जाने के बाद इसने मुस्कुराना छोड़ दिया था। ये इसकी बेवकूफाना बातें और हरकतें ही थे जो इसे न सिर्फ जिस्ट करती थी बल्कि हंसने पर भी मजबूर कर देती थी। आज कई सालों बाद वो अहनफ में अनादिल की झलक देख रहा था। कौन सा बिजनेस करोगे तुम? इसने लब दबाए निहायत इश्तियाक से पूछा था। अहनफ ने एक बिजनेस प्लान पर तो इसकी दफ्तर की सारी इमारत खड़ी थी। कुछ भी कर लूंगा, आपने भी तो किया है ना। सिर्फ चंद सालों की बात है। आपकी एम्पायर के सामने अपनी एम्पायर खड़ी करके दिखाऊंगा। शयान के दाएं गाल पर घड़े ने एक बार फिर अपनी नुमाइश दिखलाई थी। तुम्हें पता भी है बिजनेस कैसे करते हैं? इतना मुश्किल काम नहीं है। जब आप कर सकते हैं तो मैं भी कर ही लूंगा। सिर्फ पैसे मायने रखता है। वैसे भी आपने कौन सी मेहनत की है? विरासत में मिला है सब कुछ, पकी पकाई खीर हो। अहनफ ने अपना सर झटका था। बस यही कहने आए थे। शयान के इस्तफसार पे अहनफ ने अपना सर हिलाया था। जाओ, नहीं देता तुम्हारा हिस्सा, ना अब ना अगले आने वाले सालों में। आग करता हूँ मैं तुम्हें अपनी जायदाद से। बाहर का दरवाजा उस तरफ है। इसे उसकी औकात दिखाने के बाद वो एक बार फिर मोबाइल में मसरूफ हो चुका था। मैं केस करूंगा आप पर। वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ था। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका था। वो जानता था शयान का रद्द अमल शदीद होगा, मगर इस कदर बेइज्जती वो भी तब जब उसका बाप निहायत ही पुरसुकून बैठा था। ये हजम करना बेहद मुश्किल था। उसके लिए भी पैसे चाहिए है तुम्हारे पास? शयान ने उसे साइड स्माइल पास की थी। आज वो इसकी किसी भी हरकत से जिच नहीं हो रहा था। मैं देख लूंगा आपको। अहनफ ने उंगली उठाए उसे धमकी दी थी। हाँ तो देख लो। वो अपनी जगह से उठकर अब अहनफ के पास आया था। देख लो कितनी तकलीफ में हूं मैं। मेरा इकलौता बेटा आज मेरे सामने खड़ा मेरी आंखों में आंखें डाले मुझे धमकी दे रहा है। शयान की आंखों का कर अहनफ को नजरें चुराने पर मजबूर कर गया था। याद है बचपन में कैसे मुसल्ले पड़ जाते थे। मैं जब भी ऑफिस से वापस आता तो मेरे बेटे के हाथ में पानी का गिलास होता था। जब कभी मैं थक कर 5 मिनट के लिए भी लेट जाता तो तुम मुझे झंझोड़ कर उठाते थे कि बाबा उठे, पहले नमाज पढ़ कर आते हैं फिर सो जाइएगा। वो जख्मी से मुस्कुराया था। अहनफ की आंखें भी अब गीली होने लगी थी। वो भी कमजोर पड़ रहा था। बाप की मोहब्बत इसे कमजोर कर रही थी। तो मुझे हरा हुआ देखना चाहते थे ना, तो फिर ठीक है, मैं हार गया रेयान। मैं अपने छोटे से बेटे को अपने सामने खड़ा देखकर हार गया हूँ। देखो मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मेरी तकलीफ का क्या? 6 साल डैड एक बार भी पलट कर नहीं देखा। आपको याद नहीं आई मेरी? मुझे जरूरत थी आपकी और आप मेरे पास नहीं थे। पैसे भेजने और चंद फोन कॉल्स करने से जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। लेकिन आप तो अपनी जिंदगी में बहुत मगन थे। आपको तो मेरी याद भी नहीं आई। उसकी आवाज बुरी तरह कपकपा रही थी। आंसू बस आंखों की बंद तोड़कर बाहर आने के दर पर थे। अगर मैं माफी मांगू तो? वो एक उम्मीद से रेयान की मजीद करीब हुआ था जिस पर उसने अपने कदम पीछे की जानिब उठा लिए थे। जो तकलीफ आपने मुझे दी है वो मैंने माफ की, मगर जो कुछ आपने मम्मा के साथ किया वो नाकाबिले माफी है। आप अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ गए डैड। अब सब कुछ बदल गया है। ठीक कह रहे हो, वाकई सब बदल गया है। मैं बाबा से डैड बन गया हूँ। वाकई सब बदल गया है। शयान ने हंसते हुए अपने कदम पीछे की जानिब उठाए थे। दिलों में रंजिशों और बदगुमानियों की इतनी गहर पड़ चुकी थी कि ये चंद कदमों का फासला ये गिरे खोलने से कासिर था। बेहतर यही था कि उस फासले को वापस बरकरार रखा जाए। मजीद कुछ भी कहे शयान अब जीने फलंग अपने कमरे की जानिब पड़ा था। अहनफ एक होटल में रह रहा था और अफजा बिल्कुल उसके सामने वाले कमरे में वो उसे अपने साथ ही लाया था।
وہ ابھی ابھی سو کر اٹھی تھی اور اٹھتے ساتھ ہی اس نے غیر دانستہ طور پر اپنا موبائل آن کیا تھا، مگر اچانک فون کے بجنے پر اس کے ہاتھوں میں لرزش پیدا ہوئی تھی۔ ہریجی کالنگ لکھا ہوا آ رہا تھا۔ ان چند دنوں میں تو وہ اپنے والدین کو بالکل فراموش کر بیٹھی تھی، اسے تو صرف احنف یاد تھا۔ موبائل بھی اس نے آج ہی آن کیا تھا۔ خشک لبوں پر زبان پھرتے افزا نے کال اٹینڈ کی تھی۔ افزا میری بچی، حلیمہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ حارث نے پورا سکر چھان مارا تھا مگر افزا کہیں نہیں ملی تھی۔ وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ افزا اسلام آباد میں رہتی ہے۔ کہاں ہو تم ٹھیک تو ہو؟ اس کے لہجے میں تڑپ اس کی لہجے کی تڑپ نے افزا کو پوری طرح شرمندہ کر دیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، لہجہ حد درجہ نرم تھا۔ مجھے بتاؤ کہ کہاں ہو تم، کون لے کر گیا تمہیں؟ مجھے بتاؤ وہی لڑکا۔ ماما پلیز، انف کے بارے میں کچھ نہیں سنوں گی میں، وہ میرے لیے بہت اہم ہے، آپ سے زیادہ اہم۔ حقیقت یہ ہے کہ میں وہاں رہنا نہیں چاہتی تھی، میرا دم گھٹتا وہاں پر۔ میں فی الحال اسلام آباد میں ہوں اور بہت جلد کینیڈا چلی جاؤں گی۔ مجھے نہیں رہنا آپ لوگوں کے ساتھ۔ آئی ایم سوری۔ افزا نے کال کاٹ دی تھی جبکہ حلیمہ سن وجود کے ساتھ ہاتھ میں فون لیے کھڑی رہ گئی تھی۔ حلیمہ جی کس کا فون تھا؟ میری بیٹی۔ حارث جی مجھے میری بیٹی لا کر دیں، مجھے بس میری بیٹی چاہیے، وہ بالکل آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ حلیمہ جی آپ فکر مند نہ ہو، ہم بہت جلد اسے ڈھونڈ لیں گے۔ حارث جی افزا اسلام آباد میں، وہ کینیڈا جانا چاہتی ہے، آپ مجھے اس کے پاس لے جائیں۔ وہ جیسا چاہتی ہے ہم ویسا ہی کریں گے، وہ ہماری اکلوتی اولاد ہے، ہمارا سب کچھ اس کا ہے۔ وہ یہاں نہیں رہنا چاہتی تو بس تو پھر ٹھیک ہے، ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں، میں اس کے ساتھ کینیڈا جاؤں گی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی، آپ فکر نہ کریں، ہم اسے واپس لے آئیں گے۔ نہیں حارث جی، اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ ہم اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اس کی پرورش فاطمہ نے کی ہے، اس نے ساری زندگی بیرون ملک میں گزاری ہے، اور آپ کو نہیں جانا تو آپ نہ جائیں، مگر میں جاؤں گی۔ آپ یہاں بیٹھ کر زمینیں سنبھالیں، مجھے میری بیٹی کے پاس جانا ہے بس۔ ٹھیک ہے، آپ پلیز ریلیکس ہو جائیں، ہم اسلام آباد اپنی بیٹی کے پاس جائیں گے اور جیسا وہ چاہے گی ہم ویسا ہی کریں گے۔ حارث نے اسے شانوں سے تھام کر تسلی دی تھی۔ وہ کچھ حد تک ریلیکس ہو چکی تھی۔ ہوٹل کے کمرے میں وہ سفید کرتا شلوار پہنے حشاش بشاش سا آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال برش کر رہا تھا۔ چہرے پہ دنیا جہاں کی رونق تھی۔ بال برش کرنے کے بعد اس نے ایک ستائشی نگاہ اپنے وجود پر ڈالی۔ عطر لگانے کے بعد اس نے آنکھیں بند کی، خوشبو کو اپنے اندر اتارا تھا۔ ریسٹ واچ پہننے کے بعد اس نے اپنی سفید رنگ کی ٹوپی اٹھائے سر پر جمائی تھی۔ اب ہاتھ میں تسبیح پکڑے وہ دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ آدھے گھنٹے کے اندر ہی وہ ایک بنگلے کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ گہری سانس اندر کی جانب کھینچتے احنف نے اپنے قدم اٹھائے تھے۔ لاؤنج میں ہی اسے بری طرح جکڑ لیا گیا تھا۔ انابیہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے آنکھیں چھوٹی کیے سے گھور رہی تھی۔ آنی اس سے پہلے کہ وہ خوشی سے اسے گلے لگتا، انابیہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا تھا۔ نالائق، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اتنے دنوں سے کہاں وارہ گردی کرتے پھر رہے ہو؟ انابیہ نے زور سے اس کا کان مروڑا تھا۔ بیانی رحم کرے بچے پر۔ احنف نے معصومیت سے دہائی دی تھی، شرارتی بچوں پر رحم نہیں کیا جاتا، ان کی مار لگائی جاتی ہے۔ انابیہ نے ایک ہلکی سی چپت اس کے سر پر لگائی تھی۔ اچھا نا، یہ سب تو بعد میں بھی ہو جائے گا، مجھے بتائے وہ کہاں ہے؟ احنف نے متلاشی نگاہوں سے ارد گرد دیکھا تھا۔ کمرے میں۔ انابیہ کے اشارے کرنے کی دیر تھی، وہ فوراً سے اس سمت بھاگا تھا۔ کسی قسم کی کوئی فضول حرکت مت کرنا، تمہارے کارناموں کے بارے میں نہیں جانتی وہ، اور ویسے بھی ڈاکٹر نے سٹریس لینے سے منع کیا ہے۔ یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے یعنی؟ پتہ ہے مجھے۔ انابیہ کی عقل پر ماتم کرتے وہ اب بھاگتے ہوئے آگے بڑھا تھا۔ کمرے کے باہر رکتے احنف نے آنکھیں بند کی ایک لمبی سانس اندر کھینچی تھی، پھر اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ نوک کیا تھا۔ آ جاؤ۔ اجازت ملنے کی دیر تھی، وہ فوراً اندر داخل ہوا تھا۔ سرپرائز، اس نے چہکتے ہوئے کہا تھا۔ مقابل کی نہ صرف آنکھیں کھلی تھی بلکہ وہ سانس لینا بھی بھول گئی تھی۔ ریان، وہ حیران سے چیخ اٹھی تھی۔ وہ اس وقت بستر پر بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، جب ٹانگوں پر کمبل اوڑا ہوا تھا۔ ماما، وہ آگے بڑھ کر نادل کے گلے لگا تھا۔ تم سچ میں یہاں ہو؟ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے ان چند سالوں میں کتنی بار احنف کو واپس بلانا چاہتا مگر وہ راضی نہیں تھا۔ آپ کو کوئی شک ہے؟ اس سے الگ ہوتے احنف نے گیلی آنکھوں سے کہا تھا۔ اس کی آنکھیں انادل کو دیکھنے کے لیے ترس گئی تھی۔ ریان، اس کا ماتھا چومتے انادل نے ایک بار پھر اسے خود میں بھینچا تھا۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ رو تو احنف بھی رہا تھا۔ اتنے عرصے بعد اسے ممتا کا احساس نصیب ہوا تھا۔ ماما، آئی مس یو ٹو میری جان۔ کس کے ساتھ آئے ہو؟ احنف سے الگ ہوتے انادل نے اس کے آنسو پوچھے تھے۔ اسے اب بھی یہ خواب ہی لگ رہا تھا۔ آتے ہی تشویش شروع۔ نہ حال پوچھا، نہ چال پوچھا، نہ کھانے کے لیے۔ انادل کے آنسو صاف کرتے احنف نے مصنوعی خفگی سے کہا تھا۔ ہاں بتاؤ کیا کھاؤ گے؟ میں اپنے بیٹے کے لیے خود بناؤں گی۔ جی نہیں، آپ کوئی کام نہیں کرے گی۔
तुम कहोगे और मैं मान जाऊंगी? अनादिल ने इसे चैलेंजिंग अंदाज में कहा था। आपका ही बेटा हूँ, मनवाना आता है मुझे। एनएफ ने फुल उसके अंदाज में की नकल उतारी थी। वो हंस दी थी, न जाने कितने दिनों बाद या फिर सालों बाद। वो आज हंस रही थी। खाना मैं बनाऊंगा और फिर हम दोनों माँ बेटे मिलकर खाएंगे। खाना बनाना आता है तुम्हें? वो हैरान हुई थी। आप जितना अच्छा तो नहीं, मगर गुजारे लायक। एक बार वो फिर हंसती थी। इसकी आंखों में पानी चमकने लगा था। आज इसका बेरौनक चेहरा फिर से रोशन हुआ था। मगर फिलहाल मुझे नींद आ रही है और मैं आपकी गोद में सर रख कर सोना चाहता हूँ। उसकी गोद में सर रख के आंखें मूंद गया था। आपको दर्द तो नहीं हो रहा? चंद सेकंड बाद इसने अचानक से सर उठाकर पूछा तो अनादिल ने नर्म मुस्कुराहट के साथ नफी में सर हिलाया था। पक्का ना? वहां से ज्यादा फिक्रमंद हुआ था। जब कुछ महसूस ही नहीं होता तो फिर दर्द कैसा? वो सर झटक कर हंस दी थी, मगर अहनफ नहीं हंस सका था। इसने बामुश्किल अपनी आंखों में उभरते आंसू को बहने से रोका था। यही तो वो चीज थी जिससे वो भागकर बैरून मुल्क गया था। अनादिल को एक बार फिर पूछने पर इसने बाहर जाने की रजामंदी दे दी थी। वो अपनी मां को तकलीफ में नहीं देख सकता था। एक्सीडेंट के बाद इसकी टांगे पैरालाइज हो चुकी थी। इसका इलाज काफी सालों से चल रहा था। अब कहीं जाकर उसकी हालत में कुछ बेहतरी आई थी। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अहनफ ने एक बार फिर से गले से लगाया था। कैसे ठीक होंगी जब ये वर्जिश ही नहीं करेगी? डॉक्टर ने साफ कहा है कि चंद महीनों की वर्जिश से ये वापस अपने पैरों पर चलने लगेगी, मगर ये वर्जिश करती ही नहीं है। कितनी कितनी ट्रेनर्स को और नर्सेस को इसने भगाया है। अनाबिया ने कमरे में दाखिल होते ही अहनफ को हालत से आगाह करना अपना फर्ज समझा था। मामा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? फोन पर तो आप कहती हैं कि आप रोज वर्जिश करती हैं। मैंने अपने शिकवा को नानी गांव से सिख घुरा था। अपिया, उसे अपनी बहन कभी इतनी जहर नहीं लगी थी जितनी आज लग रही थी। आप इधर नहीं, मेरी तरफ देखें। और अब से मैं खुद आपको वर्जिश करवाऊंगा। 1 महीने के अंदर ही आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है, बस। अहनफ साहब ने फैसले पर मोहर लगाई थी। ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम कब आए और एनी और अरमान भाई कहाँ हैं? तुम्हारा साहबजादा अकेला आया है क्या? रेयान, अहनफ ने बाकायदा अनाबियों को घूरा था। अभी तो थोड़ी देर पहले उसे समझा रही थी और खुद ही अनादिल के सामने सारी पोल खोल रही थी। तुम अकेले कैसे? वह से ज्यादा फिक्रमंद हुई थी। मामा, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ, और वैसे भी अपिया अपने भांजे को अपने साथ लेकर जाए। मुझे इससे बात ही नहीं करनी। वह से ज्यादा खफा हो रही थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि अहनफ अकेला कनाडा से पाकिस्तान आ जाएगा। इसकी उम्र ही क्या थी? वो अनादिल के लिए अब भी बहुत छोटा था। मेरा किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। अनाबिया ने कंदोज के कमरे से बाहर चल दी थी। माँ जाने और बेटा जाने, उसे क्या। मामा, आई एम सॉरी, तुम थक गए होगे, जब जाकर आराम करो। मामा प्लीज नाराज तो मत होना, गलती हो गई मुझसे। देखे कान पकड़ लिए मैंने। अहनफ ने बाकायदा कान पकड़े थे। अब क्या उठक बैठक करूं? इसने मुंह बिजोरे मासूमियत से पूछा था। इतनी दूर से अकेले आने का क्या जवाब बनता था? अगर तुम्हें कुछ हो जाता फिर? अकेले थोड़े आया हूँ। जबान फौरन फिसली थी। तो क्या कोई और भी आया है तुम्हारे साथ? अल्लाह की रहमत, बढ़ती हुई रोशनी साथ थी ना मेरे। अहनफ ने पूरी अपनी बत्ती से दिखाई थी। अनादिल के तासुरात में कोई खास तब्दीली ना आई थी। आयतल कुर्सी पढ़कर बैठा था जहाज पर और वजू भी किया था। अनादिल को मुतमईन करने की एक और कोशिश की गई थी। बस अब तुम कहीं नहीं जाओगे, बाकी की पढ़ाई यही रहकर करोगे। अपनी औलाद के लिए वो जितना तड़पी थी सिर्फ वही जानती थी। उसके पास भी नहीं जा सकती थी और उसे अपने पास भी नहीं बुला सकती थी। उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो रयान का ख्याल रख सके, और वो दिन ब दिन बागी होता जा रहा था। अनादिल की हर छोटी से छोटी तकलीफ का जिम्मेदार वो शयान को ही ठहराता था। वो इसे बहुत समझाती थी, मगर उसका दिमाग शयान को ही कसूरवार ठहराता था। मैं अपनी आखिरी सांस तक यहीं आपके पास रहूंगा। रियली सॉरी मामा, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। आपको छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, और अगर चला भी गया तो कम अज कम वापस जरूर आना चाहिए था। मैं तो तुम्हें कहती थी कि कम अज कम छुट्टियों में ही आ जाया करो, मगर तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। शिकवा शिकायत का सिलसिला शुरू हो चुका था। गलती कर दी ना। माँ कभी गलत नहीं होती, औलाद ही हमेशा गलती करती है। वो वाकई अपने फैसले पर पछता रहा था। कभी कभी माँ भी गलती कर देती है। मुझे तुम्हें खुद से दूर भेजना ही नहीं चाहिए था। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम थक गए होंगे, इतना लंबा सफर था, आराम करो जाकर। अहनफ ने नजरें मजीद झुका ली थी। उसकी माँ तो कुछ भी नहीं जानती थी। खुदा न खास्ता अगर उसे किसी एक हरकत का भी इल्म हो जाता तो पता नहीं इस बेचारी पर क्या गुजरती। नहीं, मुझे आपके पास ही रहना है। वो वापस अपना सर उसकी गोद में रख चुका था। माँ की गोद का एहसास ही अलग होता है। आपको सच में दर्द तो नहीं हो रहा ना? बिल्कुल भी नहीं। अनादिल ने उसके सर से टोपी उतारते कहा था। अब वो आहिस्तगी से उसके बालों में उंगलियां चला रही थी। नमाज पढ़कर आए हो? जी, मस्जिद से ही आ रहा हूँ। मुझे फख्र है अपने बेटे पर।
آج اتنے دنوں بعد سکون کی نیند نصیب ہوئی مجھے، ورنہ جب سے پاکستان آیا ہوں تب سے روز جنوں اور بھوتوں سے والا پڑ رہا ہے۔ کچھ نے میرا دماغ درست کیا اور کچھ کا میں نے۔ اس کی آنکھیں اب بند ہوتی جا رہی تھی۔ کیا مطلب کتنے دن ہوئے تمہیں یہاں آئے ہوئے؟ نیند کا سارا خمار یکدم اترا تھا۔ احنف نے فوراً دانت تلے سے باندھ دبائی تھی۔ ابھی 2 3 دن پہلے۔ کیا 2 3 دن سے؟ کہاں تھے تم؟ وہ چیخ اٹھی تھی۔ ماما، وہ میں ڈیڈ کے پاس رہ رہا تھا۔ دونوں کے درمیان خاموشی کا طویل دورانیہ آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ انادل اب کچھ نہیں کہے گی، وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے الفاظ نے انادل کو بہت تکلیف پہنچائی ہوگی، مگر وہ مجبور تھا۔ اگر ہوٹل میں ٹھہرنے کا کہتا تو انادل زیادہ پریشان ہو جاتی۔ اب کم از کم اسے تسلی تو ہوئی ہوگی۔ وہ گمسم اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب انابیہ اندر داخل ہوئی۔ کیا سوچ رہی ہو دل؟ کچھ نہیں اپیا، اس نے فوراً آنسو پہنچے تھے۔ کتنی دفعہ سمجھائے کہ اس طرح مت رویا کرو، طبیعت خراب ہو جاتی ہے تمہاری۔ وہ بستر کی دوسری جانب آ کر بیٹھی تھی۔ کیا کروں اپیا، یہ آنسو ختم ہی نہیں ہوتے، نہ جانے کب یہ آنکھیں خشک ہوگی۔ اس نے گہری ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ جب تم ماضی سے نکل کر حال میں قدم رکھو گی، اپنے بیٹے کے بارے میں سوچو گی، زندگی ایک شخص پر ختم نہیں ہو جاتی، وہ پاکستان میں ہے، تمہیں کیسے پتا؟ احنف اس کے پاس ہی رہ کر آیا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے دل، وہ اس کا باپ ہے، تمہیں ٹینشن نہیں اپیا، مجھے برا نہیں لگا، میں تو بہت خوش ہوں، میں ہمیشہ یہی چاہتی تھی کہ ان کے تعلق پھر سے استوار ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تم مزید اس گھٹیا شک کے بارے میں نہ سوچو، دفع کرو اسے۔ اب کیا پلیز، میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہوں گی کہ میں شیان کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنوں گی۔ اس نے دوسری شادی کر لی اور تم؟ اس نے اپنا حق استعمال کیا ہے، وہ حق جو شریعت اس سے دیتی ہے۔ میں کون ہوتی ہوں اعتراض کرنے والی؟ اپنی آنکھوں کی نمی چھپانے کے لیے انادل نے مزید سر جھکا لیا تھا۔ اسے لگا شاید وہ اپنی ماں جیسی بہن سے اپنی آنسو چھپا لے گی۔ اچھا تو پھر روتی کیوں ہو؟ اپنی بے وقوفیوں پر۔ ہم عورتیں نہ خود کو بہت سمجھدار سمجھتی ہیں، مگر ہوتی ایک نمبر کی بے وقوف ہے۔ اس کے بہکنے میں 90% قصور میرا تھا۔ میں ایک دوسری عورت کو اپنے گھر لے آئی تھی جو 24 گھنٹے سجی سوری چست لباس میں شیان کے آگے پیچھے گھومتی تھی۔ اس نے کتنی دفعہ کہا کہ انادل اس عورت کو گھر سے باہر نکالو، مگر مجھے سمجھ نہیں آیا۔ میں اس ہی کو قصوروار ٹھہراتی رہی، میں اسے کہتی رہی کہ یقیناً تمہاری نیت ٹھیک نہیں ہے، اور پھر جو میں کہتی تھی اس نے وہی کر دکھایا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ وہ فاطمہ کو ڈیزرو نہیں کرتا تھا، کسی اچھی لڑکی کو کرتا تھا۔ آخر میں اس کی ہچکیاں بن گئی تھی۔ انابیہ نے باقاعدہ اپنا سر پیٹا تھا۔ اس کی بہن نے اعلیٰ ظرفی کی مثال قائم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے مجھ سے شادی کر کے اپنی زندگی برباد کر لی، اس سے اچھا وہ کسی اور عورت سے کر لیتا۔ یعنی تم اچھی عورت نہیں ہو؟ انادل نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ انابیہ بس اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے دل، تمہارا نا دماغ خراب ہے، تم سے زیادہ سمجھدار تمہاری اولاد ہے۔ محبت میں اتنی اندھی تو کبھی لیلا بھی نہیں ہوئی ہوگی جتنی تم ہو چکی ہو۔ تم خود کو ہر چیز کا قصوروار نہیں ٹھہرا سکتی، تم سے غلطی ضرور ہوئی تھی مگر گناہ نہیں۔ تم اس عورت کو گھر لے کر گئی تھی مگر تمہیں بہت جلد اپنی غلطی کا احساس بھی تو ہو گیا تھا نا۔ کیا تم نے شیان سے اس کے کہیں اور رہنے کا بندوبست کرنے کا نہیں کہا تھا؟ تم نے کہا تھا مگر اس نے انکار کر دیا تھا۔ کیا وہ سارا دن اس کے ساتھ نہیں گھومتا تھا؟ دل، جنہوں نے چھوڑنا ہوتا ہے نا، انہیں بس ایک بہانے کی تلاش ہوتے ہیں، بس تم نے اسے وہ بہانہ فراہم کر دیا۔ تم نے تو اسے روکا تھا، منت بھی کی تھی مگر وہ نہیں رکا۔ بہتر یہی ہے کہ بھول جاؤ اور اپنی زندگی میں آگے بڑھو، اپنی صحت پر توجہ دو اور کھلا لے لو اس سے۔ اپیا، وہ تڑپ اٹھی تھی، تمہارے سامنے تمہاری ساری زندگی پڑی ہے، کوئی بہت زیادہ عمر نہیں ہے تمہاری۔ جو لوگ چھوڑ جاتے ہیں اور پلٹ کر ایک بار بھی نہیں دیکھتے، ان کے پیچھے اپنی زندگی برباد نہیں کرتے۔ اپنے آگے دیکھو، خوشیاں تمہاری منتظر ہے۔ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی جبکہ انادل اس کمرے میں تنہا رہ گئی تھی۔ ہر روز کی طرح آج بھی اس کی سسکیاں دیواریوں میں قید ہو رہی تھی۔ ایک بار پھر دماغ ماضی کی دردناک یادوں میں کھو گیا تھا۔ شیان پلیز میرے ساتھ یہ مت کرو، تم اس عورت کے لیے مجھے نہیں چھوڑ سکتے۔ کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ ہر روز تو یہی تانا دیتی ہوں نا کہ میرا اس کے ساتھ چکر چل رہا ہے، تو اگر میں اس کے ساتھ باہر جاتا ہوں تو یقیناً ہمارے درمیان کچھ ہے۔ 1000 بار بتا چکا ہوں تمہیں کہ ہم کام کے سلسلہ میں باہر جاتے ہیں، تم نے تو یہی کہا تھا کہ اسے اپنی کمپنی میں جاب دے دو، تو اب مسئلہ کیا ہے؟ اس کا لہجہ حد تک آمیز تھا۔ تم اس سے شادی کرنے والے ہو، اس نے خود مجھے بتایا، تم اس کے ساتھ شاپنگ پر جاتے ہو، اس ساری تصویریں ہیں میرے پاس، دھوکہ دے رہے ہو تم مجھے۔ تنگ آ گیا ہوں تمہیں صفائی دے دے کر۔ تم ٹھیک کہتی تھی، وہ واقعی ایک اچھی لڑکی ہے، حالات نے اسے غلط کام کرنے پہ مجبور کر دیا تھا، مگر تم تو دماغی مریضہ ہو، تمہیں تو شک کی بیماری ہے۔ اس لمحے کو کوستا ہوں جب تم سے محبت کی، میری زندگی کا سکون برباد کر دیا تم نے۔
میں نے برباد کیا یا پھر تم نے میری زندگی کے اتنے سال کھا گئے تم، اور اب میں بری لگتی ہوں تمہیں؟ ٹھیک ہے جاؤ پھر اسی کے پاس چلے جاؤ، میری جان چھوڑ دو، مجھے اور میرے بیٹے کو اکیلا چھوڑ دو، میں خود پال لوں گی اسے، وہ پوری قوت سے چلائی تھی، ٹھیک ہے اب اسی کے پاس ہی جاؤں گا اور اس سے ہی شادی کروں گا، چند دن اکیلی رہو گی نا تو دماغ ٹھکانے آ جائے گا تمہارا، ہر بار میں ہی جھکتا آیا ہوں انادل، لیکن اب بس اس بار تمہیں جھکنا پڑے گا، جب تک تم خود مجھے نہیں بلاؤ گی، مجھ سے معافی نہیں مانگو گی، میں اس گھر میں قدم بھی نہیں رکھوں گا، وہ تمہیں مبارک ہو تمہارا گھر۔ وہ چلا گیا تھا اور وہ بس اسے جاتا دیکھتی رہ گئی تھی۔ ان کا آشیانہ بکھر گیا تھا، سیڑھیوں کے پاس کھڑے 10 سالہ ریان نے اپنے ہاتھوں سے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹا تھا۔ وہ اپنی ماں کے سامنے کمزور نہیں پڑ سکتا تھا، اسے زندگی میں پہلی بار اپنے باپ سے اس قدر نفرت محسوس ہوئی تھی۔ تو یہ تھی ویورز اینڈ ریڈرز ہمارے آج کی قسط، امید کرتی ہوں آپ کو یہ قسط ضرور پسند آئے گی۔ چلیے جی انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ کمنٹ بھی کریں۔ چلیے جی انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔